بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں بھی بہت مجمل مناظر ہیں، تاریخ میں بھی بہت سے مجمل مناظر ہیں۔ یعنی تصور کیجئے کہ عرب، حقد رکھنے والے عرب، کینہ پرور عرب، خون آشام عرب، جن کا دین و مذہب ہی تھا جنگ کرنا، غارت گری، اور ان کی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا۔ وہ عرب جو بنو ہاشم سے نفرت کرتے تھے، بنو ہاشم سے نفرت کرتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ان میں نبی مبعوث ہو گئے، نبی سے حسد، نبی کی دشمنی۔ نبی کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ یا ابو طالب یا ابن ابو طالب، ان کی دشمنی۔ اب حضرت ابو طالب دنیا میں نہیں رہے، اب تنہا علی ہیں جو محافظ ہیں ظاہری طور پر۔ جانشین علی، جانشین ابو طالب بھی ہیں، جانشین مصطفیٰ بھی۔ تمام عرب آئے ہیں کہ آج شب رسول کا خاتمہ کر دیں گے، اور رسول بستر پہ نہیں ملتے ہیں، اس بستر پر جہاں رسول کی توقع تھی وہاں علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ کیا وہ تلواریں رک گئی ہوں گی؟ سوال یہ ہے، بڑا سوال۔ غور فرمائیے، ذہن پہ زور ڈالیے۔ یوں بھی معلوم ہے کہ محمد کا دفاع صرف یہی کرتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی ہم آئے ہیں جنہیں قتل کرنے کے لیے، وہ موجود نہیں ہیں اور یہ ان کی جگہ موجود ہے، اور یہ اکیلے ہیں، اور یہ 18 ہیں یا 28 ہیں یا 38 ہیں یا 40 ہیں یا 42 ہیں، جتنے بھی ہیں زیادہ تعداد میں، اور رات بھر گھر کا حصار کیا ہے، اور اس کے بعد صبح یہ ہزیمت۔ کیا انہیں طیش نہ آیا ہوگا؟ کیا غصہ نہ آیا ہوگا؟ کیا علی پہ حملہ نہیں کیا ہوگا؟ سوالات۔ اور ہمارے یہاں تاریخ میں یہ سب بیان ہے تفصیلی۔ عقل آپ کی کام کر رہی ہے نہیں؟ تاریخ میں یہ بیان تفصیلی ہے کہیں؟ اب ظاہر یہ ایک اجمال ہے۔ اب میں اس وقت وہ روایت نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک روایت یہ ہے جسے شریف رضی نے نقل کیا ہے، جامع نہج البلاغہ، کہ یہ معمولی شب نہیں تھی، صرف سو کے نہیں بچایا ہے علی نے، بلکہ جب سو کے اٹھے ہیں تو بھرپور جنگ کی ہے۔ اور عموماً جنگوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ لشکر ساتھ میں ہوتا تھا، پیچھے لشکر ہے، آگے دشمن کا لشکر ہے اور علی جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، سامنے لشکر ہے اور علی تنہا جنگ کر رہے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے مگر مشہور نہیں ہے اتفاق سے۔ عجیب بات ہے نا، مشہور نہیں ہے۔ اب میں نے حوالہ دے دیا، چونکہ اب جوانوں میں، بچوں میں ریسرچ کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، تو آپ حضرات ریسرچ کیجئے گا، اور جو شکوک و شبہات پیدا ہوں تو پھر اسے ڈسکس کیجئے گا۔ ایک منظر یہ ہے کہ نہیں، جنگ نہیں ہوئی، بس وہ اٹھے اور ایک مکالمہ ہوا، سب نے پوچھا محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، اور حضرت نے جواب دے دیا، گویا ایک طرح کا استہزاء کہ کیا تم نے میرے سپرد کیا تھا، یا اسی طرح کا کوئی جواب۔ تو کیا اس جواب پر بھی انہیں طیش نہ آیا ہوگا، غصہ نہ آیا ہوگا؟ اور ہمارے یہاں بہرحال تاریخ یہاں پر ایک اجمال کے ساتھ گزر گئی، تفصیل نہیں پیش کی تاریخ نے اس سے زیادہ۔ اگر جنگ ہوئی تو، اور اگر جنگ نہیں ہوئی تو، اتنی چمکتی ہوئی برہنہ شمشیروں کو ایک نظر آبدار ابن ابو طالب نے روکا۔ ایک علی کی پر جلال نگاہ ہے جس کے سامنے تمام شمشیریں بے آب ہو کر رہ گئے۔ تاریخ کے اس منظر سے یہ بات سامنے آتی ہے یا نہیں؟
کیا علی کی روح میں شجاعت ہوگی، کیا علی کے نفس میں شجاعت ہوگی، کیا علی کی ذات میں شجاعت ہوگی، کیا شجاعت ہوگی، کیا کرامت ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا جلال ہوگا، کہ ابھی نوخیز ہیں، نوجوان ہیں، ابھی کسی میدان میں علی کی چلتی ہوئی تیغ کسی نے دیکھی نہیں، اور ان کی نگاہ سے تمام تیغوں کے آب پانی پانی ہو گئے۔ غور فرمائیں آپ، جب ہم کہتے ہیں علی سراپا معجزہ ہے، لوگ کہتے ہیں معجزہ مبالغہ ہے۔ کیسا مبالغہ ہے؟ ایک واقعہ ہوا تاریخ میں، اس واقعے پہ ٹھہر کے غور کر لیجئے اور مجھے سمجھا تو دیجئے یہ واقعہ ہوا کیا۔ یہ جو لوگ آئے تھے یہ چلے کیسے گئے؟ کیا ہوا؟ اتنے بلند اخلاق کے لوگ تھے، یہ بلند اخلاق لوگ تھے، علی سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ بہرحال کیا معرکہ تھا شب ہجرت جو سر کیا ہے علی نے؟ ایسا ہی معرکہ تھا کہ اس معرکے کے سر کرنے پر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے باوجود علی نے اس شب نہیں کہا فزت ورب الکعبہ۔ ذرا غور فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ ہے،